الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، آج ہم اصول تفسیر کے سلسلہ میں پہلے باب جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب الفوز القبیر سے متعلق ہے، اس کے دوسرا علم یعنی علم مخاصمہ کے حوالے سے نصارہ سے جو مخاصمہ ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے. نصارہ کسے کہتے ہیں، اس کی کچھ توضیحات مفسرین کرام نے کی ہیں، اور نصارہ جو ہے یہ دو وجوہات کی بنیاد پر کہا جاتا ہے. نصارہ اصل میں عیسائیوں کو کہا جاتا ہے، اور عیسائیوں کو نصارہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک ان میں یہ چیز موجود تھی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی تھی. جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ من انصاری اللہ، کون اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی طرف، اللہ کے جو پیغمبر ہیں یا اللہ کا جو دین ہے اس کے لیے کون میرا مددگار ہے. من انصاری اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے آپ کے مددگار ہیں. حواری کا معنی دھوبی بھی کیا گیا، اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابی کہا جاتا ہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو حواری کہا جاتا ہے. تو ایک تو نصارہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نصرت اور مدد کرنے کی وجہ سے کہلائے، اور دوسرا نصارہ اس وجہ سے کہلائے کہ ناصرہ اس بستی کا نام تھا جس بستی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. اس بستی کا نام ناصرہ تھا، تو اس نسبت سے یہ نصارہ کہلائے. تو ان سے قرآن نے جو مباحثہ کیا ہے، یا قرآن نے ان سے جو مخاصمہ کیا ہے، مخاصمہ مناظرے کو بھی کہا جاتا ہے، مباحثے کو بھی کہا جاتا ہے، اور جھگڑے کو بھی کہا جاتا ہے. تو قرآن مجید نے نصارہ سے جو مخاصمہ کیا ہے اس کی تصویر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الفوز القبیر فی اصول التفسیر میں اس طرح پیش کی ہے. آپ نے سب سے پہلے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ عیسائیوں کی گمراہی کا سبب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو تین ایسی ذاتوں سے مرکب مانتے تھے جو بعض اعتبارات سے ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے اور بعض اعتبارات سے ایک ہے. انہوں نے اقانیم ثلاثہ کا نظریہ پیش کیا کہ انہوں نے تینوں ذاتوں کو اقانیم ثلاثہ کا نام دے رکھا تھا. اور یہ تینوں اقانیم کون ہیں؟ اقنوم اول جو ہے وہ باپ ہے، جو مبدع عالم ہے، عالم کی ابتدا کرنے والا ہے. اور دوسرا بیٹا ہے جو مخلوق اول ہے اور تمام مخلوقات کی حقیقت میں شامل ہے. اور تیسرا اقنوم روح القدس ہے، یعنی جو اس سے
उकूल मुजर्रदा मुराद हैं। तो बहरहाल माज अक्लें जो है वो मुराद हैं। दूसरी चीज इसमें यह आ जाती है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मुख्तलिफ सूरतें, यानी जिस तरह जिब्राईल अलैहिस्सलाम इंसानों की शक्ल में जाहिर होते, इसी तरह ये तीनों जातें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल में जाहिर हुई। क्योंकि बाद दफा हदीस में यह आता है कि हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इंसानों की शक्ल में जाहिर होते थे, और अक्सर जिस सहाबी की शक्ल में आते उनका नाम हजरत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था, जो बहुत खूबसूरत थे। और अक्सर जिब्राईल जो थे वो हजरत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शक्ल में आया करते थे। तो बहरहाल हदीस में इस चीज का जिक्र मौजूद है कि हजरत जिब्राईल इंसानों की शक्ल में जाहिर होते। तो इसी तरह ईसाइयों का नजरिया भी ये है कि जिस तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी तीनों जातों, यानी जिस तरह जिब्राईल अलैहिस्सलाम इंसानों की शक्ल में जाहिर होते, इसी तरह ये तीनों जातें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल में जाहिर हुई। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा भी हैं, खुदा के बेटे भी हैं और बशर भी हैं, और उनकी जात में उलूही और बशरी हर दो सिफात मौजूद हैं। यानी वो खुदा भी हैं, खुदा के बेटे भी हैं और बशर और इंसान भी हैं। ये तीनों शक्लों में जाहिर होते हैं। तो उनकी जात में माअज़ल्लाह उलूही सिफात भी पाई जाती हैं, जो एक इलाह की सिफात होती है, जो एक खुदा की सिफात होती है, वो भी उनके अंदर पाई जाती है। और बशरी सिफात यानी इंसानों जैसी सिफात भी उनके अंदर मौजूद हैं। तो इस अकीदा की दलील उनके पास ये है कि हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं कि इस अकीदा की दलील में इंजील की बाद आयात का हवाला देते हैं, क्योंकि इन आयात में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए बेटे का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बाद ऐसे अफआल को अपनी तरफ मंसूब किया है जो खुदा के लिए मखसूस हैं। यानी बाद ऐसी उलूही सिफात को जो सिर्फ अल्लाह की तरफ मंसूब है, या अल्लाह ताला उनका मालिक है, इनकी इंजील की बाद आयात की रोशनी में ये कहते हैं कि उन उलूही सिफात को माअज़ल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी तरफ मंसूब किया है। एक और चीज ये है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली देने का मामला, यानी शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ईसाइयों के गलत अकायद का रद्द करते हुए लिखते हैं कि ईसाइयों का एक गलत अकीदा यह भी है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सूली दिए जा चुके हैं, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने को कत्ल से तशबीह दी है, और ऐद बैद अपनी गलत फहमी का प्रचार करते रहे हैं। बहरहाल इस मामले में ईसाइयों का अकीदा यह है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली दी गई, आप सलीब दिए गए, आप सूली पर चढ़ाए गए, जिसको ये गुड फ्राइडे कहते हैं, और फिर आप 3 दिन तक दफन रहे, और इतवार के दिन फिर आप जिंदा होकर आसमान पर चले गए, जिसको ये ईस्टर का त्यौहार मनाते हैं। तो बहरहाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इनके नजदीक सूली दी गई, यानी उनको सलीब चढ़ाया गया, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के उठाए जाने को ये कत्ल से तशबीह देते हैं, और ऐद बैद अपनी इस गलत फहमी का हर जमाने में इन्होंने अपनी इस गलत फहमी का प्रचार किया है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की फिर दोबारा आमद के भी ये कायल हैं कि इंजील में जिस फारकलीत की बशारत दी गई है उसके भी ईसाई गुमराही और गलत फहमी का शिकार हो गए। उनका अकीदा यह है कि फारकलीत मऊद जो हकीकत में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हैं, जो कत्ल के बाद अपने हवारियों के पास दोबारा तशरीफ लाए और उन्हें इंजील मुकद्दस से रहने की हिदायत फरमाई। वो ये भी कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने वसीयत फरमाई थी कि मेरे बाद बहुत से झूठे मुद्दाईयान नबुव्वत होंगे, बस जो शख्स मेरे नाम पर दावत दे उसकी बातें कबूल करना,
اور جو میرے نام پر نہ بلائے اس کی باتیں نہ سننا۔ تو یہ ان کا ایک عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، چونکہ انجیل میں فارکلیت کا ذکر ہے اور فارکلیت کی بشارت دی گئی ہے، جو کہ دراصل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ انجیل میں قرآن مجید نے بھی کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ اور اگر آپ مولانا ادریس کاندلوی اور مولانا محمد مالک کاندلوی کی تفسیر پڑھیں تو انہوں نے بہت پیاری تفسیر کی ہے احمد کی، اور مولانا محمد مالک کاندلوی نے وہاں پر فارکلیت کا جو ترجمہ بنتا ہے، احمد کا جو ترجمہ بنتا ہے وہ فارکلیت ہی بنتا ہے، یعنی فارکلیت اور احمد جو ہیں یہ ایک دوسرے کے مترادف ہیں، یعنی فارکلیت کا اگر آپ عربی میں ترجمہ کریں تو وہ احمد ہی بنتا ہے۔ بہرحال اس کو اگر آپ تفصیل سے پڑھنا چاہیں تو آپ جو معارف القرآن ہے مولانا ادریس کاندلوی اور ان کے بیٹے مولانا محمد مالک کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ ما کی اس وہاں پر آپ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال انجیل میں فارکلیت کی بات کی گئی ہے، اس کی بشارت دی گئی ہے، لیکن عیسائیوں نے یہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تھی جس کے بارے میں عیسائیوں کو غلط فہمی ہوئی، اور عیسائیوں نے اس فارکلیت سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی سمجھے، اور یہ سمجھے کہ سولی دیے جانے کے بعد، آسمان پہ چڑھ جانے کے بعد پھر وہ اپنے حواریوں کے پاس واپس تشریف لائے اور ان کو واعظ و نصیحت کرتے رہے۔ ان عقائد باطلہ کی جو تردید ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ پہلی چیز یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ابن کا لفظ یا بیٹے کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ تو یاد رکھیں، ایک تو انجیل اس لیے دلیل نہیں بن سکتی کیونکہ وہ تحریف شدہ ہے، اس کے اندر بہت زیادہ تبدیلیاں ہو چکی ہیں، انسانی خیالات شامل ہو چکے ہیں، اور اتنی زیادہ انجیلیں لکھی گئیں کہ ایک کمرہ بھر گیا، اور اس میں سے پھر عیسائی کونسل نے 4 انجیلوں کو منتخب کیا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو 4 انجیلیں منتخب ہوئیں، لوکا، متی، مرقس، یوحنا، یہ 4 انجیلوں کو بھی کسی میرٹ کی بنیاد پہ صحیح نہیں قرار دیا گیا، بلکہ انجیلیں گرتی رہیں اور جو باقی رہ گئیں ان کو انہوں نے کہا کہ یہ صحیح اناجیل ہیں۔ تو اس وقت عیسائیوں کے نزدیک 4 اناجیل جو ہیں، جن کو اناجیل اربع کہا جاتا ہے، وہ مستند ہیں۔ باقی جو انجیلیں تھیں وہ ختم کر دی گئیں۔ ایک انجیل برناباس کا ذکر ملتا ہے کہ جو قرآن کے بہت قریب تھی، لیکن اس انجیل کو برناباس کے ساتھ ہی دفن کر دیا گیا۔ تو بہرحال ایک تو یہ ہے کہ ان کتابوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور یہ پادریوں کی یادداشتیں ہیں۔ اور ایک اور نقطہ بھی سمجھ لیں کہ آج یہ کتابیں اپنی اصلی زبان میں بھی موجود نہیں ہیں۔ یہ جس زبان میں نازل ہوئی تھیں وہ زبانیں بھی ختم ہو چکی ہیں اور دنیا سے ناپید ہو چکی ہیں۔ تو یہ ان کے پادریوں کی، ان کے علماء کی یادداشتیں ہیں جن کو محفوظ کیا گیا ہے، اصل کتابیں گم ہو چکی ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ ابن کا جو لفظ ہے یہ زمانہ قدیم میں محبوب، مقرب کے لیے استعمال ہوتا تھا، یعنی اس کا معنی یہ ہوتا تھا اللہ کا جو بہت محبوب ہے یا جو اللہ کے بہت قریبی ہے، اس کا معنی ابن سے کیا جاتا تھا۔ لہذا یہاں جو انجیل میں بیٹے کا لفظ استعمال ہوا ہے اس سے مراد بھی محبوب اور مقرب ہے۔ تو انجیل میں بعض ایسے قرائن ہیں جن میں اس معنی کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ خود انجیل کے اندر ایسے قرائن موجود ہیں، ایسے پوائنٹس، ایسے ہنٹس موجود ہیں کہ جن سے اس معنی کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا اشکال یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
بعض الوہی افعال کو اپنی ذات کی طرف منسوب کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں شریک ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جن الوہی افعال کو اپنی ذات سے منسوب کیا اس کی حقیقت حکایت امر سے زیادہ نہیں ہے، یعنی یہ انتساب بالکل ویسا ہی ہے جیسے ایک بادشاہ ہوتا ہے اور بادشاہ کا سفیر یا ایلچی بادشاہ کے افعال کو اپنی ذات سے منسوب کرتا ہے۔ مثلا بادشاہ کا ایلچی کہتا ہے ہم نے فلاں ملک فتح کر لیا اور فلاں قلعہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، حالانکہ حقیقت میں یہ تمام امور بادشاہ کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایلچی کی حیثیت ایک ترجمان سے زیادہ نہیں ہوتی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے ترجمان ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والے ہیں۔ دوسرا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں وحی خدا کا انداز یہ رہا ہو کہ تمام حقیقتیں، تمام معانی اور احکام عالم علوی سے ان کے آئین نفس میں منعکس ہو جایا کرتے ہوں۔ ایسا نہ ہوتا ہو کہ جبرائیل انسانی شکل میں ظاہر ہو کر آپ تک احکام پہنچاتے ہوں، پس نفس میں احکام خدا کے انعکاس کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انداز گفتگو جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے اور وہ اس اندازے سے باتیں کرتے ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ افعال الہی کو اپنی ذات کی طرف منسوب کر رہے ہیں، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو بالکل صاف اور واضح ہے۔ یعنی مختصر یہ کہ قرآن نے عیسائیوں کے اس غلط عقیدہ کی تردید کی ہے اور بیان کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اور اس کی روح ہیں، جسے اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کے بطن میں ودیعت فرما دیا تھا اور روح القدس کے ذریعہ سے آپ کی تائید کی تھی۔ اس کے علاوہ بعض دوسری مخصوص عنایات سے بھی آپ کو سرفراز فرمایا گیا۔ آپ اللہ تعالیٰ کی روح ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کلمہ ہیں، قرآن نے اس چیز کا ذکر کیا ہے۔ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی ایک ایسی روح کی شکل اختیار کر لی تھی جو حقیقت کے اعتبار سے دوسری روحوں سے مختلف نہیں تھی اور ہمارے سامنے انسان کی شکل میں ظاہر ہوا تھا، تھوڑے سے غور کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ حقیقت کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ اس صورت میں اسے عبد و معبود کا باہمی رشتہ ہی برقرار نہیں رہتا، اور اس کے لیے دونوں کے درمیان اتحاد کا نہیں استعمال کیا جا سکتا، بلکہ اس حقیقت کا اظہار تقویم یا اس سے مترادف الفاظ کے ذریعے ہو سکتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں ایسی جسارت ہے جس سے وہ بہت بلند ہے۔ انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دیے جانے کے متعلق جو احکام خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں، اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واقعی شہید ہو گئے، بلکہ اس سے یہودیوں کی اس جسارت کا اظہار مقصود ہے کہ انہوں نے اپنے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے ہی دی تھی، اور یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے شر سے محفوظ رکھا۔ یعنی عیسائیوں نے تو اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی، وہ آپ کو قتل کرنے کے لیے بھاگے اور پھر انہوں نے آپ کو پکڑنے کی پوری کوشش کی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچانا تھا، ورنہ وہ انبیاء کے قاتل تھے اور انبیاء کو قتل کرنے میں وہ کوئی دیر نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچانا تھا۔ جو شخص پہلے داخل ہوا آپ کو پکڑنے کے لیے، اسی کو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اور ان کو شبے میں ڈال دیا گیا۔ ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کہ نہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا، نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھایا گیا، بلکہ ان کو اشتباہ اور غلط فہمی میں ڈال دیا گیا۔ اصل میں وہ کسی کے زندہ آسمان پر اٹھا لیے جانے کو سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے۔ انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو قدرتوں کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ تو قدرتوں اور طاقتوں کا
بے اختیار طاقتوں کا اور بے اختیار قدرتوں کا مالک ہے، اور اس کے لیے کسی کو آسمان پر اٹھانا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ اس زندہ آسمان پر اٹھا لیے جانے کی جو سمجھنے کی صلاحیت ہے اس سے عاری تھے، کیونکہ ایسی بات نہ تو انہوں نے کبھی دیکھی تھی، نہ ہی سنی تھی، نہ وہ اس کا تصور کر سکتے تھے، لہذا انہوں نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کو قتل ہی سمجھ لیا۔ قرآن مجید نے وضاحت فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا انطباق ہمارے رسول پر ہوتا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روحانی صورت اور ان کی دوبارہ تشریف آوری پر کسی طرح بھی نہیں ہوتا۔ یعنی جو حضرت فارکلید کی بشارت ہے تو اس سے مراد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، نہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، کیونکہ انجیل میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ فارکلیت موعود ایک مدت تک تمہارے درمیان قیام کرے گا اور مختلف علوم کی تعلیم دے گا، لوگوں کے نفسوں کی اصلاح کرے گا، اور یہ تمام باتیں سوائے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اور سے ظاہر نہیں ہوئی۔ پیشن گوئی میں جو یہ کہا گیا کہ وہ حضرت عیسیٰ کا نام لے گا، اس سے یہ ہے کہ آنے والا نبی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کرے گا، اور اس سے یہ مراد نہیں کہ وہ انہیں خدا کا بیٹا کہے گا، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ جو فارکلیت آئے گا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت اور نبوت کی تصدیق کرے گا، انہیں اللہ کا عبد بتائے گا، اللہ کا پیغمبر بتائے گا، اللہ کا رسول بتائے گا، اللہ کا بیٹا نہیں بتائے گا۔ اگر آپ اس قوم کا صحیح نمونہ دیکھنا چاہیں تو گزشتہ دور کے جو بزرگ ہیں ان کے اور اولیاء اللہ جو حضرات ہیں، نیک لوگ ہیں، پیر ہیں، بزرگ ہیں، ان کی اولادوں کو جو گزر چکے ان کی اولادوں کو ملاحظہ فرمائیے اور دیکھیے کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو کیا کیا مراتب دے رکھے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کو ظاہراً خدا تو نہیں کہتے، لیکن ان کے جن صفات اور کمالات کا دعویٰ کرتے ہیں وہ انہیں خدا سے پست بھی نہیں ہونے دیتے۔ عنقریب یہ ظالم اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ یہ تو الفاظ الکبیر میں نصارہ سے مخاصمہ اور ان کے دلائل بیان کیے گئے، ان کے عقائد بیان کیے گئے اور پھر ان کا رد پیش کیا گیا۔ آخری چیز جس کا میں نے اس میں تھوڑا سا اضافہ کیا ہے، ایک عقیدہ کفارہ ہے جس کا رد جو ہے ایٹونمنٹ سے انگلش میں کہا جاتا ہے، اور عقیدہ کفارہ یہ ہے کہ انسان پیدائشی طور پر گناہگار ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے چونکہ ایک لغزش ہوئی، لہذا عیسائیت کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان پیدائشی طور پر گناہگار ہے، اور انسان کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھے اور سب انسانوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا۔ اب ہم جو مرضی ہے کرتے پھرے، ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا ہو چکا ہے، اور اسی طرح ان کے ہاں کچھ غسل دینے کا بھی طریقہ رواج تھا جسے یہودیوں اور عیسائیوں میں استباغ اور بپتسمہ کہا گیا۔ تو بہرحال اس کا نظریہ یہی تھا کہ انسان پیدائشی طور پر گناہگار ہوتا ہے، اور جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اسے ضرورت ہوتی ہے کہ اسے پاک کیا جائے۔ تو اب اس عقیدہ کفارہ کا جو رد ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے کہ جو کوئی بھی عمل کرتا ہے وہ اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے، کوئی اس کے عمل کا ذمہ دار نہیں ہے۔ لا تازر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہر نفس جو بھی عمل کرتا ہے اس عمل کا وہ خود ذمہ دار ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ کسی ایک کے نیک کاموں کی جزا دوسرے کو نہیں دی جائے گی، اور کسی ایک کے برے کاموں کی سزا دوسرے کو نہیں دی جائے گی، بلکہ جو نیکی کرتا ہے وہی نیکی کی جزا پائے گا، اور جو برا کام کرتا ہے وہی برائی کی سزا پائے گا۔ تو ہر انسان اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے۔
کوئی کسی کے عمل کا ذمہ دار نہیں ہے۔ تو یہ آج جو ہم نے اس حوالے سے بات کی کہ عیسائیوں کے ساتھ جو مخاصمہ ہے، اور اس میں سب سے اہم جو باتیں ہیں وہ یہی ہیں کہ ان کے جو اقانیم ثلاثہ تھے، یعنی جس کو دوسرے لفظوں میں تثلیث بھی کہا جاتا ہے، اور تثلیث سے مراد عام طور پہ یہی لیا جاتا ہے کہ 3 خداؤں کا تصور۔ تو بہرحال اس میں اللہ تعالیٰ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ خدا کا درجہ دیتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے اس کی بڑی سختی سے نفی کر دی۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ 3 میں سے تیسرا ہے۔ اور سورۃ مائدہ میں اور سورۃ آل عمران میں بھی عیسائیوں کے عقائد کو بڑی وضاحت سے بیان کرنے کے بعد اس کا رد کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جتنے بھی باطل عقائد تھے، چاہے وہ حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے تھے، چاہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے تھے، چاہے وہ ان کے الوہیت اور ربوبیت پر فائز کرنے کے حوالے سے تھے، کیونکہ دونوں پارٹیوں نے، یہودیوں نے بھی اور عیسائیوں نے بھی، دونوں نے غلو کا مظاہرہ کیا ہے۔ ایک نے خدا بنا دیا اور دوسرے نے آپ کو معاذ اللہ کیا سے کیا کہہ دیا۔ اگر آپ آیات کی تفسیر پڑھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہودی کتنے بھیانک خیالات رکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور آپ کو اللہ کا نبی نہیں مانتے۔ اور دوسری طرف عیسائیوں نے غلو یہ کیا کہ آپ کو الوہیت کے درجے پر فائز کر دیا۔ اسلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصل مقام کو بیان کیا۔ اور اگر آپ سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کی، تو اس وقت نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور یہ کہا کہ جتنا انہوں نے بیان کیا بالکل صحیح ان کی شان بیان کی ہے، ایک تنکا زیادہ اس تنکے کے برابر جو زیادتی ہے وہ بھی ان کی شان میں نہیں ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ مجھے ایسے بڑھا چڑھا کے بیان نہ کیا کرو، لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، مجھے ایسے بڑھا چڑھا کر بیان نہ کیا کرو جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے بڑھا چڑھا کر بیان کیا۔ تو بہرحال جو جس کا شان ہے اور جو قرآن نے بیان کی ہے، جو سنت میں بیان ہوئی ہے، وہی ہم کو بیان کرنی چاہیے۔ اس میں غلو، اس میں تشدد کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو قرآن و سنت جو ہے وہ مقام کسی ہستی کا بیان کر رہا ہے وہی بیان کرنا چاہیے، اور پھر ہمیں اسی چیز کو ہی تسلیم کرنا چاہیے۔ تو اس کے لیے ہم قرآن پاک کو پڑھیں، قرآن پاک کو سمجھیں، اور انبیاء کے مقام کو سمجھیں، اور ان کی بعثت کے مقاصد کو سمجھیں، اور پھر اس کو اپنی زندگیوں میں اتارنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔